اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چونٹیوں کے بادشاہ سے۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے اوپر جا رہے تھے۔ اس تخت کو جنوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کا 1000 سرکاری ملازمین بھی تھے، ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف برکھیا تھا، اور دیگر سب جنوں انس گردا گرد تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے: اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کے چونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے: اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ بس شام اور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بات پر، پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا: اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے، اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا: اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سوائے آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹانپیں ہم کو ہلاک کر دیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ و متقدم کے ساتھ کے واسطے کیا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسے ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کرتے ہو؟ وہ بولا: جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غمخواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا: مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا: اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو عقل عنایت فرمائی ہے، وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی ہے، یعنی ہم جیسے ناتوان کو بھی عقل عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ ترجمہ ہے: کہا اے پروردگار، مغفرت کر میری، اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تو
تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دینا، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اس وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اللہ نے جو انگ چھتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بعید ہے، تم ہی بتاؤ کیا بعید ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں کیا بعید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بعید معلوم ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بعید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کی ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی معنی کیا ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کی معنی نہیں جانتا، اور چونٹی بولی، اس کی معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہی بھی دی ہے، اور تم رعیتوں کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو، اور ظالم سے مظلوم کو داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنے رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔